بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑھتے ہیں یا اپنے کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فیضیاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی مرتبہ دیا ہے، تو جو وہاں پہ ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے تابع، ہمارے نیچے والے ہیں، تو ہم کو کیا ہم ان کو کیا اچھی نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کم تر ہے، تو اسی کو تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو تکبر ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ چیزیں ہمارے دل میں کبھی آ رہی ہیں اور حق کو ہم انکار کر رہے ہیں اور دوسروں کو ہم کم تر جان رہے ہیں، تو توبہ کرنے کی ضرورت، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحق الکبر بطر الحق و غمت الناس۔ تو انہی بیماریوں کی شفا ہے قرآن پر، وشفاء لما فی الصدور وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومن کے لیے۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیے بفضل اللہ، یہ اللہ کی طرف کی، یہ اللہ کے فضل سے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا نا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، وبرحمتہ فبذالک، بس یہ چیز جو ہے نا، فبذالک فلیفرحوا، اگر آپ کسی چیز پہ خوش ہو گئے نا تو اس چیز پہ آپ خوشی مناؤ، فبذالک فلیفرحوا، خوشی مناؤ اس چیز پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سے آپ لوگوں کو نوازا ہے۔ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ جو ہے نا، یہ خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، ان چیزوں جو آپ لوگ کیا، جو جمع کرتے، جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب لوگ جمع کیا کرتے ہیں؟ مال و دولت جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پراپرٹی جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری چیز جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خیر مما، یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ بہتر ہے ان سے، مما یجمعون، جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب بد نصیب یہ ہے کہ لوگ سب کچھ جمع کرتے ہیں، اگر جمع نہیں ہوتا وہ قرآن پاک جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے اپنے سبق کی طرف جان، مہارت حاصل کرنی ہے تو دو چیزوں کو پکا کرو، بہت زیادہ ضروری ہے دو چیزوں کو پکا کرنا، ایک ہے اعراب کو، دوسرا ضمائر کو۔ انشاءاللہ ضمائر آگے آئیں گے۔ تو اعراب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعراب۔ تو آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہوگا، لکھا ہے ایک لفظ محمد، لفظ محمد، ٹھیک ہے نا؟ تو محمد ایک اسم ہے، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لفظ سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو برکت والا، جو یہ نام وہ نام ہے جو برکت والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی نام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سبق کو آسان کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جو یہ قرآن پاک کو سمجھنے کا جو سلسلہ، اس کام کو آسان کر دے گا۔ تو لفظ محمد آپ کے سامنے ہے، محمد، اسی محمد کو میں تین جگہ پہ یہاں پہ یوز کروں گا، تین جگہ میں بتاؤں جو ہم یوز کرتے، جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو تینوں جگہوں پہ اس کا سٹیٹس الگ ہے۔ سٹیٹس مطلب آپ فرق دیکھنا، لفظ محمد ہے، اسی لفظ کو ہم پہلے کلمے پہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں محمدن، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو دال پہ دیکھنا دو پیش ہے، تو محمدن۔ پھر وہ الگ قاعدہ محمد در کیوں پڑھتے، وہ قاعدے کا سبق ہے کہ تنوین کے بعد یہ را آ جائے تو ادغام تام ہو جائے گا، ادغام یرمل۔ تو اصل میں محمد دن پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ دو پیش کے ساتھ، آخری حرف پر، یعنی کہ جو دال ہے اس پر دو پیش ہے، یعنی حالت ایک ہے۔ اب اذان میں ہم اسی لفظ کو پڑھتے تو وہاں پہ محمدن، اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے نا؟ تو دن، اور اسی لفظ کو ہم درود ابراہیم میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں، غور کیجئے، اوپر سے یہاں پہ جیسے اوپر ہم نے لفظ محمد کو دیکھا، لفظ محمد یہاں پہ ہم نے دیکھا لفظ محمد کو، تو لفظ محمد یہاں پہ دو پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور لفظ محمد کو یہاں پہ اذان میں ہم نے دیکھا دو زبر کے ساتھ، اور لفظ محمد کو ہم نے درود ابراہیم میں دیکھا تو دو زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز دیکھیں، تو تینوں جگہوں پہ جو تین جگہوں پہ میں نے اس کو دکھایا، تو تین جگہ پہ ہم الگ الگ اس کا اعراب پڑھتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے نا؟ تو اب مگر ایک چیز دھیان رکھنا،
तीनों जगह पे जो लफ्ज का माना है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या पता चला, ध्यान दीजिएगा, पता इससे मकसद ये है कि लफ्ज का माना वही रहेगा, मगर लफ्ज की हालत जो है वो चेंज हो जाएगी। तो एरब उसी को कहते हैं, लफ्ज का माना तो नहीं बदलेगा मगर लफ्ज की जो हालत है वो बदल जाए, इसको एराब कहते हैं। आगे अच्छी तरह और मैं इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो हमने एक लफ्ज को देखा, तीन जगहों पे इसका अलग अलग ये हालत है, ठीक है ना। हालत मतलब यहाँ पे देखो दो पेश है, यहाँ पे दो जबर, यहाँ दो यानी यहाँ पे दुन पड़ा, यहाँ पे दन पड़ा, यहाँ पे दिन पड़ा, यही एराब, यही हालत है, ठीक है ना। तो आगे और देखेंगे हम तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मगर एराब हमें पढ़ना क्यों है वो हमें पता चलेगा। यहां से मैं थोड़ा सा इसकी तरफ अब, हाँ मगर अब पहले समझेंगे एराब। एराब जो है ना, एराब की हालत होती है, जैसे हमने जिनस पढ़ा, जिनस की दो किस्में मुजक्कर मुन्नस, अदद पढ़ा, अदद की तीन किस्में हैं, वाहिद तस्निया जमा। इसी तरह हमने ये वसत पढ़ा, वसत की दो किस्में हैं, वो है मारिफा नकिरा। इसी तरह एराब जो है, एराब की तीन हालतें हैं, हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर, हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर, ठीक है ना। तीन हालतें, पहली हालत हालत रफ, दूसरी हालत नस्ब, तीसरी हालत जर, ठीक है ना। ये एराब की हालतें हैं, याद रखना। अब आगे देखें, अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक सेंटेंस जो उर्दू में लिखा है, जैद ने रशीद की मदद की। अब यहाँ पे जैद ने देखो एक वर्ब यहाँ पे है मदद, ठीक है ना। अब इस वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगर आप गौर करोगे ना उर्दू जानने वाले, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सब्जेक्ट हम किसको खुद निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट है जैद ने और ऑब्जेक्ट रशीद की। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फर्क। अब हम यहाँ पे किस तरह पहचानेंगे, देखो अगर आप गौर करोगे ना, तो ये लफ्ज यहाँ पे है, जैसे जैद के साथ ये लफ्ज यहाँ पे आया, जैद के साथ ये लफ्ज जो आ गया ने, तो इससे हमें पता चला ये क्या है। मैंने क्यों बताया इसको, ये हाईलाइट क्यों किया, अब देखो इसी ने से हमें पता चला उर्दू में कि ये सब्जेक्ट, और की, इस की से हमें पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है। क्यों, अब देखें, इस की को उठा ने की जगह और ने को उठा की जगह, तो देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये जो इसम का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। जरा अगर हम इस तरह करेंगे, जैद की रशीद ने मदद की, तो चेंज हो गया। इसी वजह से मैंने कहा ये अलामत है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने की उर्दू में यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, अब अगर इसकी जगह भी, अब एक चीज और समझो, अगर इसकी जगह भी हम चेंज करेंगे, इसकी जगह भी हम चेंज करेंगे, किसकी, यानी रशीद और जैद की अगर जगह भी हम चेंज करेंगे, तब भी जाके याद रखना, जगह चेंज करने से स्टेटस चेंज नहीं होगा। जैसे क्योंकि यहाँ पे ने और की से स्टेटस चेंज होगा, जगह चेंज करने से नहीं। जैसे यहाँ पे जैद ने रशीद की मदद की, अगर हम यही जुमला इस तरह बनाएंगे, रशीद की जैद ने मदद की, तब भी जाके यही मतलब है, तब भी जाके यही मतलब है, ठीक है ना। हाँ अगर हमें चेंज करना है तो ने और की में थोड़ा सा तब्दीली करना है, ठीक है ना। तो जगह चेंज क्यों मैंने बताया, क्योंकि एक लैंग्वेज हमारे पास वो भी है, अगर हम वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे ना, तो स्टेटस ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखें, तो उर्दू में, उर्दू जानने वाले सब, ये हम सब उर्दू जानने वाले हैं, तो पता चला कि ने और की से हमने पहचाना उर्दू में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखिए और एक स्क्रीन पे है, जैद हेल्प्ड रशीद, जैद ने रशीद की मदद की, ठीक है ना। अब देखें यहां से किस तरह पता चला, जगह से। अगर हम इसकी जगह चेंज करेंगे ना, तो चेंज हो, जैसे रशीद की जगह जैद रखो, जैद की जगह रशीद को रखो रखो तो चेंज हो जाएगा, रशीद हेल्प्ड जैद। तो अगर हम इस तरह बनाएंगे ना, तो स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जैसे उर्दू में हमें ने और की से पता चला सब्जेक्ट यानी कि इसम का स्टेटस, और अंग्रेजी में जगह के चेंज करने से पता चला इसम का स्टेटस। इसी तरह हमें अरबिक में अगर इसम का स्टेटस पता करना हो, वो हमें एराब से पता चलेगा। तो एराब को जानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसम को अगर अच्छी तरह जानना है तो एराब को पक्का करना जरूरी है। तो एराब से क्या पता चलता है, इसम का, एक इसम का स्टेटस क्या है, ठीक है ना। आगे चलें, एराब, अब इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान रखें। जो हमने पहले, जो मैंने मिसाल दी ना, वहां पे लफ्ज तो एक ही था, लफ्ज का माना चेंज नहीं हुआ, हालत चेंज हो गई, इसको एराब कहते हैं। तो अब इसको देखिए यहाँ पे,
اسم کے معنی کے بدلنے کے بغیر، اسم کے معنی کے بدلنے کے بغیر اسم کی حالت کا بدلنے کو اعراب کہتے ہیں. جیسے اسم کے معنی جو ہے یہ معنی ہے، اسم کے معنی یہ نہیں بدلتے، اسم کے معنی کے بدلنے کے بغیر، ٹھیک ہے نا. اسم کی حالت، معنی تو چینج نہیں ہوئے مگر اسم کی جو حالت ہے وہ چینج ہو گئی، اسی کو اعراب کہتے ہیں. کیا؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس چیز کو دھیان میں رکھنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کے معنی کے بدلنے کے بغیر اسم کی حالت کو بدلنا، اسی کو اعراب کہتے ہیں. جیسے یہ، ٹھیک ہے نا، اعراب. اب کیا بدلنا ہے؟ یعنی اسم کی کیا بدلے گی؟ اسم کا کیا بدلے گا؟ دھیان رکھنا. اسم کا معنی، اسم کے معنی کے بدلنے کے بغیر، معنی تو نہیں بدلے گا، معنی کے بدلنے کے بغیر یہ نہیں بدلے گا. معنی کے بدلنے کے بغیر اسم کی حالت کے بدلنے کو، تو بدلے گا کیا؟ حالت بدلے گی، تو اسی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بس دھیان رکھنا. جو میں نے اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو ایک آپ میں سے وہ ہوگا جو کہے گا اسم کے معنی کے بدلنے کے بغیر اسم کی حالت کو بدلنے کو اعراب کہتے ہیں. ایک یہ کہے گا اسم کے معنی کے بدلنے کے بغیر اسم کی حالت کے بدلنے کو اعراب کہتے ہیں. ایک یہ کہے گا یہ کہ اسم کا معنی تو نہیں بدلے گا، اسم کی حالت بدلے گی، اس کو اعراب کہتے ہیں. اور ایک یہ کہے گا اسم کا جو معنی ہے وہ وہی رہے گا اور اسم کی جو حالت ہے وہ چینج ہو جائے گی، اس کو اعراب. تو جس طرح آپ کو آسان لگے نا اس طرح بس معنی یہی ہے. اسم کا معنی نہیں بدلتا ہے، اسم کی حالت بدلتی ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو چلو آگے چلیں. یہ تو اس کی ڈیفینیشن تھی. اب دیکھیں، اب ہم نے جو سبق ہم نے پڑھا ہے پورے آج تک جتنا ہم نے پڑھا ہے، چاہے ہم نے اسم کو شروع کیا تھا، اسم ہم نے دیکھا جنس، تو وہاں پہ ہمیں ایک اسم کے بارے میں پتہ چلا مذکر مؤنث. تو اس سے پہلے جو بھی اسم ہم نے دیکھا تھا وہ واحد تھا. تو واحد مؤنث بھی ہو سکتا ہے، واحد مذکر بھی ہو سکتا ہے. پھر تسنیہ دیکھا، تسنیہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، تسنیہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے. پھر جمع دیکھا، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم مذکر بھی ہو سکتا ہے، جمع سالم مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم نے جمع مکسر جو دیکھا، جمع مکسر مذکر بھی ہو سکتے ہیں، جمع مکسر مؤنث بھی. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 8 قسم کے اسما آ گئے. جیسے واحد مذکر مؤنث، واحد مذکر، واحد مذکر و مؤنث ہو تو ہو گئے یہ 2 اسم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح تسنیہ مذکر و مؤنث ہو گئے 4. اسی طرح جمع سالم مذکر و مؤنث ہو گئے 6. اس طرح جمع مکسر مذکر و مؤنث ہو گئے 8. یہ 8 اسما ہمارے سامنے آ گئے. تو ان کی مثالیں بھی میں دوں گا، تو دھیان رکھنا. ٹھیک ہے نا. واحد مذکر کی مثال اور واحد مؤنث کی مثال. کتاب جو یہاں پہ ہے یہ واحد مذکر کی مثال ہے، اور مروہ واحد مؤنث کی مثال ہے. رجلان واحد تسنیہ مذکر، یہ تسنیہ مؤنث. مسلمون صالحات جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. اور اقلام جمع مکسر مذکر اور نساء جمع مکسر مؤنث. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے یعنی کہ یہ تمام کے تمام اسما ہمارے سامنے آ گئے. اب ہمیں انہی اسما کا اعراب دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اعراب اب دیکھیں، یہ جو ہمارے سامنے ایک اسم آ گیا مسلم. ٹھیک ہے نا. اس کو اگر ہم غور کریں گے نا، یہ واحد ہیں اور مذکر ہیں. تو واحد مذکر کا اعراب دیکھیں، 3 حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. کیوں 3 حالتیں؟ تو پہلی حالت حالت رفع، دوسری حالت حالت نصب، تیسری حالت حالت جر. تو اس واحد مذکر کا اعراب یاد رکھیں. پہلا اسم ہم نے شروع کیا اعراب کے اعتبار سے، دھیان رکھنا. واحد مذکر مسلم، کتاب بھی واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. قلم بھی واحد مذکر ہے. اب ان میں سے ایک ہم نے مسلم لایا یہاں پہ، مسلم، مومن، کافر، جو بھی ہوگا تو واحد مذکر. اس کا اعراب حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر، حالت جر میں 2 زیر. یعنی حالت رفع یہ 2 پیش، حالت نصب 2 زبر، حالت جر 2 زیر. تو واحد، تو پتہ چلا واحد مذکر کا اعراب حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ، حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ. تو یہ ہے. جیسے اب ہم ایک واحد مذکر کا یعنی واحد مذکر کی ایک اور مثال دیں گے. جیسے کتاب، تو کتاب کا تینوں حالت میں آپ ہم یہاں پہ پڑھیں گے کتابن، 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 قلم، قلمن، قلمن، قلمن. ٹھیک ہے نا. اسی طرح زید، ٹھیک ہے، زیدن،
زید ہے نا واحد اور مذکر ہے. زیدن زیدن زیدن, اس کی مثال بھی میں ابھی بتاؤں گا, کیونکہ جو زید ہمارا ہے یہ ہمارے پورے گرامر کے کلاس میں ہیرو بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے زید کو میں ابھی الگ سے بھی لاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو مگر واحد مذکر کا اعراب یاد رکھنا, واحد مذکر جو ہو, واحد اس وجہ سے کیونکہ تسنیہ جمع نہیں ہے, مذکر اس وجہ سے مونس نہیں, تو واحد مذکر. واحد مذکر کا اعراب حالت رفع میں دو پیش, حالت نصب میں دو زبر, حالت جر میں دو زیر, ٹھیک ہے نا. اب ہم دوسرا اسم واحد مونس کو دیکھیں گے. واحد مونس, جیسے آپ کے سامنے یہ ایک اسم ہے واحد مونس مسلمہ. مسلمہ اور بھی بہت ساری مثال ہے, جیسے مروہ, مرواتن پنکھے کو کہتے ہیں, جیسے غرفہ, ٹھیک ہے نا. امراہ, یہ واحد مونس ہے. تو واحد کیوں ہے, کیونکہ تسنیہ جمع نہیں ہے. مونس کیوں ہے, مذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ مسلمہ, اس کا اعراب بھی سیم واحد مذکر کی طرح آتا ہے, یعنی کہ مسلمہ کو اب ہم اگر رکھیں گے نا حالت رفع میں دو پیش, حالت نصب میں دو زبر, حال جر میں دو زیر. تو یہ دیکھیں, حالت رفع مسلمتن, مسلمتن, مسلمتن. اسی طرح اگر ہم اور کوئی اسم, غرفہ, غرفتن, 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 مروہ, مروہتن, مروہتن, مرواتن. مونس کی کتنی یعنی کہ کتنے اسما ہم نے پڑھے, جیسے نار, نار بھی نا مونس, کیونکہ مونس کی ایک قسم ہے آگ کے نام, نارن, نارن, نارن. گولتا کے بغیر بھی مونس ہے نا, شمس, شمسن, شمسن, شمسن. دار, دارن, دارن, دارن. اب کوئی یہاں پہ نیا ہوگا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, نار, دار, یہ کیا مونس ہے یا مذکر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو پھر ضروری ہے ہمارا وہ ویڈیو دیکھنا جو ہمارا کلاس نمبر جو 2 ہے, ٹھیک ہے نا, لیسن نمبر 2 جو ہمارا ہم نے اپلوڈ کیا ہے, اس کو دیکھے گا, اس کو یہ جو مذکر مونس ہے نا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم سب کو یہاں پہ پتہ ہے نار بھی مونس ہے, شمس بھی مونس ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح گم یہاں پہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے دو اسم یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ دکھ رہے ہیں, ایک ہے واحد مذکر, دوسرا ہے واحد مونس. دونوں کا اعراب حالت رفع میں دو پیش, دونوں کا اعراب جیسے یہاں پہ ہم, میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں, جیسے واحد, یہ واحد مذکر و واحد مونس ہو, حالت رفع میں دو پیش, یہ دونوں کا اعراب. اور حالت نصب میں دو زبر, دھیان دیجیے گا, اور حالت جر میں, کیونکہ میں نے دونوں کا لایا یہاں پہ, میں جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں دونوں کو ایک ساتھ, حالت جر میں کیا ہے, دو زیر. مسلمون, مسلمن, مسلمین, مسلمتن, 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 ٹھیک ہے نا. تو آگے ہم چلیں گے, یہ تھے دو اسما, واحد مذکر, واحد مونس. اب ہم تسنیہ کی طرف جائیں گے, مگر اس سے پہلے میں نے ایک اور مثال دوں گا, یعنی گولتا کے علاوہ بھی. اور جو مسلم ہے نا, یہ ہم نے پڑھا ہے پراپر ناؤن, کامن ناؤن پڑھا ہے, یہ ابھی ہم کامن ناؤن, اس کا پراپر ناؤن ایک ہم میں, جیسے ٹھیک ہے نا, پراپر ناؤن, اس کے لیے میں ایک علم لاؤں گا, زید, ٹھیک ہے نا. زید یہ بھی واحد مذکر, کیونکہ زید دو نہیں ہے, ایک ہے, زید ہے, مذکر ہے, واحد ہے. تو اس کا اعراب وہی, زیدن, زیدن, زیدن. حالت رفع میں دو پیش, حالت نصب میں دو زبر, حال جر میں دو زیر. اسی طرح گولتا کے علاوہ ایک مونس لاؤں گا, زینب یا بنت, بنت. زینب بھی ہے, زینب جی, وہ بھی اب اس کو چھوڑو, ابھی وہ زینب انشاءاللہ آگے اس کی پریکٹس کریں گے. اب بنت, بنت ایک مونس ہے, واحد مونس ہے. تو حالت رفع میں دو پیش, حالت نصب میں دو زبر, حال جر میں دو زیر. بنتن, بنتن, بنتن. اب دھیان, ایک چیز آپ یہاں پہ دھیان رکھنا اس چیز کا, دیکھو یہاں پہ اس سبق میں بھی آپ دھیان دینا, پھر پچھلے سبق میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ چیزیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جیسے آپ نے زید کو دیکھا, یہ حالت نصب کو دیکھا, حالت نصب کی طرف دھیان دیجیے گا. حالت نصب میں آپ دیکھتے ہو دو زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں پر بھی دو زبر آئے گا نا, اس کے ساتھ الف لکھا جائے گا, سوائے دو جگہ پہ. اس چیز کو بھی یہاں پہ یاد رکھنا, سوائے دو جگہ پہ. وہ دو جگہ کیا ہیں, ایک ہیں, آپ ذرا پچھلے سبق کی طرف ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ پتا چلے گا. ایک ہیں, دیکھو یہاں پہ مسلمان تو آیا, مگر مسلمتن پہ الف نہیں آیا.
ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ گولتا آخر میں آئے وہاں پہ الف نہیں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لکھنا یہ کتابت کے اعتبار سے ہے، باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہاں پہ نہیں لکھا جاتا۔ اور دوسرا اسم وہ جس کے آخر میں الف اور حمزہ، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا انہی پریکٹس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا واحد مذکر اور واحد مونس کا اعراب پتہ چلا۔ واحد مذکر کا اعراب اور واحد مونس کا اعراب: حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر۔ آگے چلیں اب تثنیہ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تثنیہ مذکر مسلم کا تثنیہ ہمیں بنانے کا قاعدہ جو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا، تثنیہ یعنی واحد اسم کے آخری حروف پر زبر دے کر پھر الف و نون، یعنی کہ آخر میں آنی کا سون نکلتا ہے، آنی، ٹھیک ہے نا۔ اور واحد مونس کے آخر میں بھی زبر لگا پھر الف و نون، جیسے مسلم سے مسلمانی، مسلمہ سے مسلمتانی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ اب آپ بتا سکتے ہو مسلمتن سے مسلمتانی، ٹھیک ہے نا۔ مسلم سے مسلمانی، مسلمتن سے مسلمتانی، تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث جو آپ کے سامنے یہ دو ہیں۔ تو دونوں کا اعراب حالت رفع میں جو ہم نے تثنیہ بنانے کا قاعدہ دیکھا تھا نا، یہی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمانی حالت رفع، مسلمانی حالت رفع، اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ ہے مسلمینی، مسلم۔ جیسے دیکھو دونوں کا مسلمانی، یہ دونوں ان کی چاہے تثنیہ مذکر ہو چاہے تثنیہ مؤنث ہو، حالت رفع مسلمانی، مسلمتانی، اور حالت نصب اور جر سیم ہے، حالت نصب بھی وہی ہے، حالت جر بھی وہی ہے، سیم ہے۔ اب ہمیں پتہ کیا چلے گا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جر ہے، وہ آگے انشاءاللہ آپ سیکھو گے، کنٹیکٹ سے ہی پتہ چلے گا۔ تو تثنیہ مذکر ہو تثنیہ مؤنث ہو، اعراب کس طرح ہم پہچانیں گے؟ حالت رفع میں آنی کے سون کے ساتھ، حالت نصب و جر میں عینی کے سون کے ساتھ۔ اگر آپ غور کرو گے نا تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ کچھ نہیں کرنا ہے، جو ہمارا حالت رفع ہے، حالت رفع میں جو الف آ رہا ہے آخر میں، تثنیہ مذکر کے آخر میں الف جو آ رہا ہے، اسی کو یا کے ساتھ چینج کرنا تو عینی دونوں جگہ پہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو تثنیہ مذکر کا اعراب حالت رفع میں آنی اور حالت نصب جر میں عینی کے سون کے ساتھ، جیسے مسلم سے مسلمانی، اور حالت نصب جر سے میں مسلمینی، مسلمینی۔ کتاب سے کتابانی، کتابانی تثنیہ بنے گا نا، اب اس کا اعراب کتابانی حالت رفع، حالت نصب کتابینی، کتابینی۔ قلمانی، قلمانی، قلمینی، قلمینی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلمتانی، اب کافرہ سے کافرتانی، کافرتینی، کافرتینی۔ منافقہ، منافقتانی، منافقتینی، منافقتینی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح امراتن، امراتانی، امراتینی، امراتین۔ تو ہمارے سامنے دو چار اسما آ گئے، اور چار اسما کا اعراب ہمیں پتہ چلا۔ واحد مذکر ہو واحد مؤنث ہو، دونوں کا اعراب حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر۔ تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث ہو، حالت رفع میں آنی کے سون کے ساتھ، اور حالت نصب و جر میں عینی کے سون کے ساتھ ہم اس کو پہچانیں گے۔ اب رہ گیا چوتھا اور پانچواں، یہ پانچواں اور چھٹا، ٹھیک ہے نا۔ تو جمع کی طرف چلیں گے۔ اب جمع سالم، جمع مکسر۔ اب جمع سالم کی دو قسمیں نکلیں گے، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث۔ اب جمع سالم مذکر کا اعراب واحد مذکر اسما سے، جو واحد مذکر سے جمع سالم بنانا، جمع سالم بنانے کا قاعدہ کیا تھا؟ واحد اسم کے آخر میں پیش لگاؤ، واحد اسم کے آخر میں پیش لگا، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلم سے مسلمو، پھر واو اور نون زبر نہ، تو مسلم سے مسلمون۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ واحد مذکر اسما سے جو جمع سالم بنا تھا، جو ہم نے مسلم سے مسلمون بنایا تھا، وہی اس کی مرفوع حالت، وہی اس کی حالت رفع ہے۔ اب دیکھنا حالت نصب و جر، تو مسلم سے مسلمون جو بنا تھا وہ اس کی حالت رفع ہے، کافر سے کافرون حالت رفع ہے، منافق سے منافقون حالت رفع ہے، ظالم سے ظالمون حالت رفع ہے۔ اب حالت نصب و جر کو دیکھنا ہے، بس کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں بتاتا ہوں، یہ واو ہے نا، اس کو یا بناؤ، تو کیا بنا؟ یا بنا مسلموئی نہیں، ابھی مسلموئی بنا، مگر اور ایک تبدیلی کرنی، اس پیش کو یا کے مطابق حرکت لانا ہے، یا کے مطابق ہے زیر، تو مسلمون سے مسلمین، کیا مسلمون سے مسلمین۔ اب دیکھیں حالت رفع جو ہے مسلمون میں آنے والی واو کو اگر یا سے بدل دیا جائے، اور یا کے ماں قبل مناسب، یعنی یا کے ماں قبل مناسب حرکت کہتے ہیں، یا کی اپنی حرکت،
یا کی اپنی حرکت ہوتی ہے زیر، یاد رکھنا، واو کی اپنی حرکت ہوتی ہے پیش، اور الف کی اپنی حرکت ہوتی ہے زبر، تو اسی کو کہتے ہیں. تو اور یا کے ماں قبل مناسب حرکت زیر لگا دی جائے تو وہ منصوب اور مجرور صورت بن جاتی ہیں. اسی کو کہا. تو جمع سالم مذکر کا اعراب حالت رفع میں مسلمون، حالت نصب اور جر مسلمین مسلمین، کافرون حالت رفع حالت نصب اور جر کافرین کافرین، منافقون منافقین منافقین. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے سامنے 5 اسما آ گئے، واحد مذکر واحد مؤنث، 2 پیش حالت رفع، 2 زبر حالت نصب، 2 زیر حالت جر. تسنیہ مذکر تسنیہ مؤنث حالت رفع میں آنی اور حالت نصب اور جر سے میں عینی عینی. ٹھیک ہے نا. تو جمع سالم مذکر حالت رفع اونا، حالت نصب اور جر سے میں اینا اینا. ٹھیک ہے نا. مسلمون مسلمین مسلمین. اب جمع سالم مونس کو دیکھیں. جمع سالم مونس جو ہم نے وہاں پہ بنایا تھا جمع سالم واحد مونس سے بنانا، واحد مونس مسلمہ تھا. اب کیا کیا ہم نے وہاں پہ وہ گول تا ہٹایا، مسلمہ بنا، پھر الف اور تا لگایا تو مسلمات بنا، مسلمہ سے مسلمات، کافرہ سے کافرات، ظالمہ سے ظالمات، منافقہ سے منافقات. ٹھیک ہے نا. صادقہ سے صادقات. تو یہ جو صادقات آت جو یہ جمع سالم مونس ہے نا، اس کا اعراب اب ہم یہاں پہ پڑھنے والے ہیں. جمع سالم مونس اسما کی لمبی تا. اب یہ دیکھیں جمع سالم مونس، ایک منٹ اس کو میں ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں تو اس سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں جمع سالم مونس اسما کی لمبی تا پر 2 پیش لگا کر، لمبی تا پر، یہاں تک دیکھیے لمبی تا پر کیا کرنا ہے، یعنی کہ جو مسلمات میں جو لمبی تا ہے نا اس پر کیا کرنا ہے، دھیان دیجیے گا، اس پر کرنا ہے لگانا ہے کیا 2 پیش لگانے. کیا لگانے؟ 2 پیش. یہ 2 پیش لگا کر. ٹھیک ہے نا. 2 پیش یعنی جمع سالم مونس اسما کی لمبی تا پر 2 پیش لگا کر مرفوع حالت، یعنی کہ مسلمات جو تھا نا اس تا پر 2 پیش لگانا تو کیا بنے گا مسلماتن، یہ کہہ رہے ہیں مرفوع حالت، یعنی حالت رفع بنے گا مسلماتن، اور حالت نصب جر کیا بنے گی، اور 2 زیر لگا کر منصوب، تو 2 زیر لگا کر تو بن گیا مسلماتن، حالت رفع مسلماتن، حالت نصب 2 زیر لگا کر. یہ دیکھیں یہ جو اور 2 زیر لگا کر منصوب یعنی مسلماتن. ٹھیک ہے نا. مسلماتن اور مجرور صورت، یعنی کہ اب مزے کی بات ہے کہ حالت نصب بھی مسلماتن، حالت جر بھی مسلماتن، یعنی منصوب اور مجرور صورت بنائی جاتی ہے. اب دیکھیں کتنا آسان ہے. یعنی کہ مسلمات حالت رفع میں اس کے جو تا ہیں، پہلے دیکھنا ہے کہ جمع سالم مونس کس کو کہتے ہیں، جس کے عقل میں آت یعنی بنانے کا قاعدہ بھی ہم نے دیکھا. اب ہمیں پتہ چلا مسلمات یعنی کہ جمع سالم مونس کون ہے. اب اس میں جو گول یہ جو لمبی تا ہوتی ہے نا اس پر 2 پیش لگائیں گے تو حالت رفع بن جائے گی، اور اس کے نیچے 2 زیر لگائیں گے تو حالت نصب بھی اور حالت جر بھی دونوں حالتیں بنیں گے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس کی 3 حالتیں آ گئی، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، کافراتن کافراتن کافراتن، منافقات سے منافقاتن منافقاتن منافقاتن. جیسے مرفوع المسلماتن منصوب المسلماتن مجرور حالت مسلماتن. دیکھو یہ 2 حالتیں سیم ہیں، یہ 2 حالتیں جو یہاں پہ ہیں یہ 2 حالتیں کیا ہیں، سیم ہے، دھیان رکھنا. یعنی کہ صرف وہ حالت جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے، کون سی حالت، یعنی کہ حالت رفع میں 2 پیش، باقی جو ہے حالت نصب اور جر وہ کیا ہے، وہ سیم ہے. یہ دیکھیں حالت نصب اور جر سیم ہے، مسلماتن حالت رفع حالت نصب اور جر مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا ہوگا جمع سالم مؤنث. اب ہم چلیں گے کس کی طرف، جمع سالم مذکر بھی ہوگا جمع سالم مؤنث بھی ہوگا. اب دھیان دیجئے پیچھے سے، پہلی واحد مذکر واحد مؤنث دونوں کا اعراب سیم ہے، حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر، حالت جر میں 2 زیر، 3 حالتیں ہیں نا سب کی.
تو تسنیہ مذکر تسنیہ مونس سیم، حالت رفع میں آنی اور حالت نصب و جر میں عینی کا سونڈ ہے دونوں کا، ٹھیک ہے نا. تو جمع سالم مذکر اور جمع سالم مونس فرق ہے، بنانے کے وقت بھی فرق، یعنی جمع سالم مذکر بنانے کا الگ طریقہ تھا، جمع سالم مونس بنانے کا الگ طریقہ تھا، یہاں پر اعراب بھی الگ ہے. جمع سالم مذکر حالت رفع میں اونا، حالت نصب و جر سیم ہے اینا، ٹھیک ہے نا. اب جمع سالم مونس حالت رفع میں آتن، حالت نصب و جر میں آتن، ٹھیک ہے نا. اب ہم چلیں گے جمع مکسر کی طرف، ٹھیک ہے نا. اب جمع مکسر وہ پتہ ہے نا، جمع مکسر بنانے کا کوئی فارمولا تو نہیں تھا، اب ہمیں بہت سارے جمع آتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے. اب صرف اعراب دیکھنا ہے یہاں پہ، باقی انشاءاللہ آگے جمع مکسر ہم یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. اب جمع مکسر کو دیکھیں، اب اس کو بھی میں ہائی لائٹ کرتا ہوں تو اس سے آپ کو آسان ہو جاتا ہے سمجھنے میں بھی. اب دیکھیں جمع مکسر مذکر، جمع مکسر مذکر بھی ہوتا ہے مونس، جمع مکسر مذکر اور مونس اسما کا اعراب بی، مطلب بی کہنے کسی کی طرح ہے. جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسما کا اعراب بی، واحد مذکر، ماشاءاللہ واحد مذکر اور واحد مذکر اور مؤنث، یعنی کہ وہ مسلمون اور مسلمتن انہی کی طرح، واحد مذکر واحد مؤنث اسما کی طرح ہوتا ہے. بس ٹینشن ہی اب ختم. یعنی اگر ہمارے سامنے جمع مکسر آ گیا، جمع مکسر یعنی کون، جیسے ہمارے سامنے آ گیا اقلام، قلم کی جمع اقلام، تو ٹینشن کی بات نہیں، کیونکہ حالت رفع میں واحد مذکر کی طرح ہے. اقلامن اقلام طرح، یعنی کہ اس کی طرح اعراب ہے. وہاں پر بھی حالت رفع میں دو پیش، یہاں پر بھی دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، یہاں پر بھی دو زبر، حالت جر میں دو زیر، یہاں پر بھی دو زیر. تو یہی کہا اس نے، جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسما کا اعراب بھی واحد مذکر اور واحد مؤنث اسما کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں یعنی اپنے آخری حروف پر دو پیش، آخری حروف پر دو پیش، جیسے یہ یہاں پہ ہے دو پیش کے ساتھ مرفوع حالت، یعنی اقلامن، چاہے مونس ہو چاہے، پہلے ہم دیکھیں گے جمع مکسر مذکر کی مثال، جیسے اقلامن یا کتبن یا ابوابن یا قلوبن، یہ بہت سارے جو ہم نے وہاں پہ سیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور مونس جیسے امراتن کی نساؤن، ٹھیک ہے نا، نساؤن، ٹھیک ہے نا، یہ نساؤن ہے. عین کی جمع آیون ہے یا عیون، ٹھیک ہے نا، عیون ہے. تو بہت سارے جمع مکسر مذکر بھی ہمارے سامنے، جمع مکسر مؤنث بھی ہمارے. تو اعراب حالت رفع میں دو پیش، واحد مذکر واحد مؤنث کی طرح، اور حالت نصب میں دو زبر، یہ جو دو زبر، اور حالت جر میں دو زیر، ٹھیک ہے نا، بالکل انہی کی طرح ہے. تو ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو اس کا اعراب بھی ہم نے پتہ کیا. تو حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر. تو یہاں پہ مثال بھی میں دوں گا، جیسے دیکھو رجال، اوپر جو ہے رجال، یہ ہے واحد مذکر، یہ جمع مکسر مذکر رجال، اور نساء جمع مؤنث مکسر. اس کی اور بھی مثال، رجال جیسے جمع مکسر مذکر ہے، اس طرح اقلام بھی جمع مکسر مذکر ہے، کتب بھی جمع مکسر مذکر ہے. اسی طرح نساء جس طرح جمع مکسر مؤنث ہے، اسی طرح آیون بھی جمع مکسر مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، آیون بھی. تو آذان بھی، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے اذان کہتے ہیں اذان دینے کو، ایک ہوتا ہے آذان ہوتے کان، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مؤنث ہم نے پڑھا ہے نا، کیونکہ ڈیول پارٹ. تو آذان یا قلوب، ٹھیک ہے نا، قلوب مذکر ہے، سوری قلوب جمع مکسر مذکر ہے. تو آذان ہے، آیون ہے، ٹھیک ہے نا. تو امراتن کی نساء ہے. تو ان کا اعراب سیم واحد مذکر واحد مؤنث کی طرح آتا ہے. تو ان دونوں کا اعراب دیکھیں یہاں پہ. حالت رفع میں رجال نساء، حالت نصب رجالن نساء، حالت جر رجال نساء، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں اس کا اعراب بھی بالکل واحد مذکر واحد مؤنث کی طرح ہی ہوتا ہے. تو اب ہمارے سامنے 8 قسم کے اسما آ گئے. پہلی قسم تھی واحد مذکر کا اعراب حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر، جیسے مسلمن
مسلمن مسلمن، ٹھیک. واحد مونس جیسے مسلمہ، اس کا اعراب حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر. جیسے مسلمتن مسلمتن مسلمتن. اسی طرح تسنیہ مذکر کا اعراب، تسنیہ مذکر کا اعراب جیسے قلم کا قلمانی یا مسلم کا مسلمانی، تو حالت رفع میں آنی اور حالت نصب جر میں عینی عینی کا سون. جیسے مسلمانی مسلمینی مسلمینی، قلمانی قلمینی قلمینی، کتابانی کتابینی کتابینی. اسی طرح تسنیہ مؤنث کا اعراب جیسے مسلمتن سے مسلمتانی، حالت رفع میں تانی اور حالت نصب تینی تینی، مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح امراتانی امراتینی امراتینی، ٹھیک ہے نا. مروحتانی مروحتینی مروحتینی. اب تیسری یعنی کہ 4 قسم. اب 5 جمع سالم مذکر، اس کا اعراب حالت رفع میں اونا اور حالت نصب و جر میں اینا کے سون کے ساتھ. جیسے مسلمون مسلمین مسلمین، کافرون کافرین کافرین، منافقون منافقین منافقین، ٹھیک ہے نا. عالمون عالمین عالمین، رب العالمین جو ہے عالمون عالمین عالمین، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب یہ ہو گیا جمع سالم مذکر. جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث جیسے مسلمات، حالت رفع میں دو پیش، مسلماتن، حالت نصب جر سے میں دو زیر کے ساتھ، مسلماتن مسلمات. تو تینوں حالتیں، حالت رفع مسلماتن، حالت نصب جر مسلماتن مسلماتن، دو زبر نہیں آئے گا. تو کافراتن کافراتن کافراتن، منافقاتن منافقاتن منافقاتن، ٹھیک ہے. جناتن جناتن جناتن، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو آخری دو اسما جمع مکسر مذکر جمع مکسر مؤنث، ان کا اعراب واحد مذکر واحد مؤنث کی طرح ہے. جیسے رجالن رجالن رجالن، اور ایک کتبن کتبن کتبن، قلوبن قلوبن قلوبن. اس طرح جمع مکسر مؤنث نساء نساء نساء، ٹھیک ہے نا. تو اعین اعین اعین، عیون عیون عیون، ٹھیک ہے نا. آذان آذان آذان. یہ بہت ساری مثالیں آپ کے پاس آ سکتی. اب یہاں پہ دھیان رکھنا، میں نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ ہر جگہ پہ حالت نصب میں جب جہاں پر بھی تنوین آئے گا یہ الف لکھا جائے گا. مگر یہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ میں نے کہا صرف دو جگہ پہ الف نہیں لکھا جاتا. ایک جہاں پہ گولتا آخر میں ہو جیسے مسلمتن مسلمتن، مرباتن مرباتن. تو اور ایک جگہ جہاں پہ آخر میں الف اور حمزہ ہو، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ یہ ہے یہ ہے. تو یہاں پر بھی آپ دو زبر کے ساتھ الف نہیں یعنی کہ دو زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا، نہیں دیکھو گے. اسی طرح ماء، پانی کو کہتے ہیں ماؤن. ماؤن جو ہے نا واحد مذکر، اس میں واحد مذکر. تو وہاں پر بھی مگر الف اور حمزہ آخر میں. ماؤن ماءن واحد مذکر ہے، یہ ماؤن ماءن ماءن، ٹھیک ہے نا. اس طرح تو یہ چیز بھی یہ وہ بات تھی کہ اگر یاد رہا تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا اعراب. 8 اسما ہمارے سامنے آ گئے، تو 8 اسما کا اعراب ہم نے دیکھا. اب ہم یہ دیکھیے، یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے. اسما جتنے ہم نے پڑھے ہیں، دیکھو ان کی مرفوع حالت منصوب حالت مجرور حالت. اسما ایک ہمارے سامنے آیا واحد، اس کا تھا مذکر بھی مؤنث تھی. جمع مکسر مذکر بھی مؤنث، سیم اعراب ہے. حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر. پڑھا ہے نا. اسی طرح مثنی تسنیہ مذکر بھی آیا تھا مؤنث، اعراب زبر اور الف و نون زیر آنی، اور زبر اور یا و نون زیر عینی عینی. حالت رفع آنی حال عینی عینی، ٹھیک ہے نا. جمع سالم مذکر کا اعراب جمع سالم مذکر اونا اور اینا اینا. جمع سالم مؤنث آتن آتن آتن. صرف یہاں پہ ایک فرق ہے ان اسما میں اور اس میں فرق. حالت رفع میں دو پیش سیم ہے، اس کا بھی اس کا بھی. مگر حالت نصب میں ان 4 میں دو زبر ہے، مگر اس میں دو زبر نہیں، اس وجہ سے اس کو الگ بیان کیا گیا، ورنہ یہ انہی کے ساتھ یہاں پر آ جاتا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں حالت نصب میں دو زیر اور ہر جر میں بھی دو زیر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھے ہمارے 8 قسم کے اسما. اب ایک پریکٹس کے طور پہ یہاں پہ میں مسلم دے رہا ہوں، تو اس کا ایک چارٹ بھی آپ بنا سکتے ہو. مسلم
یہ حالت یہ واحد مذکر ہے، اس کا حالت رفع نصب جر آپ کو پتہ ہے، تو اس کا حالت رفع مسلمون، ٹھیک ہے نا، اس کا حالت رفع کیا ہے کہ یہ جو یہ جو اسم ہے نا یہ ہے واحد مذکر، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اعراب آپ حالت رفع میں مسلمون، ٹھیک ہے نا، مسلمون، اور حالت نصب میں اس کا اعراب مسلمن، ٹھیک ہے نا، اور حالت جر میں اس کا اعراب مسلمین. اسی طرح کتابن کتابن کتابن، کلمن کلمن کلمن، کوئی بھی اسم واحد مذکر. اب اس کا جو اعراب ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ چلا. اب اسی کا تسنیہ مذکر، دیکھو آپ چارٹ بھی بنا سکتے ہو. حالت رفع میں مسلمانی، حالت رفع میں مسلمانی یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، حالت رفع میں مسلمانی، حالت نصب و جر میں مسلمینی 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 مسلمینی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، اچھا اسی طرح اس کا جمع بھی بنا سکتے ہو، چارٹ کے اعتبار سے آپ کس طرح اس کو حل کر سکتے ہو. جمع، اب جمع سالم ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، جمع سالم مذکر، حالت رفع میں مسلمون، ٹھیک ہے نا، یہ مسلمون، حالت نصب و جر مسلمین اور مسلمین، ٹھیک ہے نا. یہ آپ چارٹ بنا سکتے ہو. کو ہو گیا واحد کا بھی، تسنیہ کا بھی، جمع بھی. اب واحد مونس، تسنیہ مونس، جمع مونس. اب یہ مونا جو ہے، اب آپ مسلم سے مسلمہ بنا تھا، تو اس کا اعراب واحد میں حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر. مسلمتن، ٹھیک ہے نا، حالت رفع، حالت نصب مسلمتن، حالت جر مسلمتن، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تین حالتیں، ٹھیک ہے نا، مسلمتن مسلمتن مسلمتن. اب آپ دیکھو گے اسی کو حالت اس کا تسنیہ مونس، حالت رفع میں وہی تسنیہ جیسا، حالت نصب میں مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، ساؤنڈ کے ساتھ پہچانا جائے گا. اب اسی طرح آپ دیکھو کہ کس کا اعراب، ہاں جی، ہاں اعراب ہم دیکھیں گے جمع سالم مذکر کا، حالت رفع میں مسلماتن، ٹھیک، حالت نصب مسلماتن، حالت جر مسلماتن، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو جیسے جمع سالم سے ہم شروع کریں گے، جمع سالم مذکر، دیکھو تینوں اعراب حالت، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، تسنیہ مؤنث مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، واحد مؤنث مسلمتن مسلمتن مسلمتن، جمع سالم مذکر، ٹھیک ہے نا. ہاں جمع سالم مذکر کا اعراب، حالت رفع میں مسلمون مسلمین مسلمین، حالت نصب جر. تو اسی طرح تسنیہ مذکر مسلمانی مسلمینی مسلمینی، واحد مذکر مسلمن مسلمن مسلمین. اب اس اعتبار سے آپ کوئی بھی چارٹ بنا سکتے ہو، جیسے ظالم کسی نے لیا، ظالم، ظالمن 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 ظالمانی ظالمینی ظالمین، ظالمون ظالمین ظالمین، ظالمتن ظالمتن ظالمتن، ظالمتانی ظالمتین ظالمتین، ظالماتن ظالماتن ظالماتن. عابدن عابدن عابدانی عابدن عابدن عابدن، عابدانی عابدین عابدین، عابدون عابدین عابدین، عابدتن عابدتن عابدتن، عابدتان عابدتین عابدتین، عابداتن عابداتن عابداتن. کوئی بھی چارٹ بنا، صادقن 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 صادقن، صادقان صادقین صادقین، صادقون صادقین صادقین، مسلم صادقتن صادقتن صادقتن، صادقتان صادقتین صادقتین، صادقاتن صادقاتن صادقاتن، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اس طرح پریکٹس بھی اس کی کر سکتے ہو. اچھا اب اس کی اب مذکر اور جمع مکسر کا لائیں گے، ٹھیک ہے نا. رجل، رجل کے ساتھ مونس رکھیں گے امراتن. اب دیکھیے اسی چارٹ پہ اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہو. رجلن رجلن رجلن، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہو، دھیان دینا یہاں پہ. رجلن یہاں پہ رکھو، اس یعنی یہ آپ بناؤ گے اس طرح ایک بورڈ بناؤ گے، تو وہاں پہ رجلن رجلن رجلن، ٹھیک ہے نا. اس کا تسنیہ رجلانی رجلینی رجلینی. پھر رجل رجلن کا رجلون نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا، جمع مکسر، رجالن رجالن رجالن. یہ جمع سالم ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح ہے. اس کا آپ بنا سکتے ہو رجالن رجالن رجالن. اور مونس امراتن
امراتن امراتن، اس کا تسنیہ امراتانی امراتینی امراتینی. اسی طرح یہ جمع مکسر مؤنث نساءن نساءن نسائن. ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ پریکٹس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو آگے چلیں، اب تھوڑی سی پریکٹس ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا، جی مولوی صاحب. ہاں پڑھے. والد والدن والدین ہاں والدن والدن والدین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا، بس ہاں. اب یہ دوسرا اسم کیا ہے؟ والدہ. والدہ. اب دیکھیے والد کے آخری حرف پر زبر لگایا ہے، پھر گول تھا، تو اسی کا مونس بنا ہے. ٹھیک ہے نا، مسلم کا مسلمہ، والد کا والدہ. ٹھیک ہے نا. اب اس کو کیا کہیں، نام دیں گے اس والد کو، والدہ کو؟ مونس. واحد مونس. واحد مونس. تو واحد مونس کا مونس. اعراب شو کیجئے تینوں حالت میں. والدتن والدتن والدتین. ماشاء اللہ. اچھا یہ ابن 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 8 قسم میں سے کون سا قسم آ رہا ہے؟ واحد. پہلے پتہ ہے واحد تسنیہ جمع ہے. واحد واحد. واحد 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 ہے یا تسنیہ جمع ہے؟ واحد واحد ہے. واحد فرنسا واحد ہے یا تسنیہ جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے سر. واحد ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. تو واحد مذکر کا اعراب شو مذکر. کیجئے. ابن 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 ماشاء اللہ. ابن ابن ابن. اچھا امن امن واحد یا تسنیہ ہے؟ واحد یا تسنیہ جمع ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث، کیونکہ ماں کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، اور مؤنث کیجیے. اچھا واحد مؤنث کا اعراب شو کیجیے. ہاں جی. امن امن. ٹھیک ہے نا. اچھا اخن اخن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو بہت ساری کیبریری آپ کے پاس جمع ہو جائے گی اگر آپ یاد رکھیں. بھائی کو برادر. بھائی کو. بھائی کو ماشاءاللہ بھائی کو کہتے ہیں. تو اعراب شو کیجیے. اخن 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 اخن. ماشاءاللہ. اچھا اختن اختن کس کو کہتے ہیں؟ بہن کو. بہن کو. ماشاءاللہ بہن کو. تو اعراب شو کیجئے. یہ اختن واحد واحد تسنیہ جمع ہے؟ واحد واحد مؤنث. واحد مونس. واحد واحد مؤنث. مونس. تو اعراب شو کیجئے. اختن 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 اختن. اختن اختن اختن. ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے. اچھا یہ والد ہے نا، اگر اس کو تسنیہ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے یہاں پہ؟ والدانی. والدانی. چلو والدانی والدانی. والد کا والدانی. والد کسے کہتے ہیں؟ باپ کو. ٹھیک ہے نا. والدانی. تو اعراب کیا بنے گا پھر تینوں حالتوں میں؟ والدانی والدین والدینی. والدانی والدینی والدینی. ٹھیک ہے نا. اچھا والدہ والدتانی والدتینی والدتینی. اچھا اب ان کو اگر تسنیہ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ ابانی ابانی. ابن ابانی ابائنی ابینی ابینی. اچھا امن کا اگر تسنیہ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ امانی امانی. اخن کو اگر تسنیہ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ آنی اخن اخن اخن. اخانی اخینی اخینی. اختن کو بنائیں گے. چلو ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ وہاں واحد ہے نا، اس کا اعراب ہم دیکھیں گے جو آپ لوگوں نے بتایا. اب دیکھیے اعراب صحیح ہے. یہ تھا ہمارا آج کا جو سبق. ٹھیک ہے نا. تو اس سبق میں ہم نے سیکھا اعراب. ٹھیک ہے نا. اعراب چاہے واحد مذکر کا ہو، واحد مؤنث کا ہو، تثنیہ مذکر کا ہو، تثنیہ مؤنث کا ہو. ٹھیک ہے نا. جمع سالم مذکر کا ہو، جمع سالم مؤنث کا ہو، اور جمع مکسر مذکر کا ہو، جمع مکسر مؤنث کا ہو. تو بس یہ اعراب کا ٹاپک جو ہے نا، اس پر اگر ایک بار سمجھ میں نہ آ جائے تو دوبارہ دیکھنا، دوبارہ نہ آ جائے تو دوبارہ دیکھنا. جتنی بار سمجھنے کے بغیر آگے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے نا. اس کو سمجھو. آپ کے
آسائش کے لیے میں یہ ریکارڈنگ جو کر رہا ہوں پھر اس کو اپلوڈ بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. اب آپ ہیں، بس میں نے کل بھی یہ مثال دی تھی کہ نل کو پانی تو آ گیا ہے، نل سے پانی آ رہا ہے، اب جس کے پاس جیسا برتن ہوگا وہ اسی اعتبار سے پانی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بس فائدہ اٹھاؤ. بس ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے یہاں پہ بتایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ. اب ہمیں یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہی آپ پر احسان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر. اب اسی فضل کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، ہم غنیمت جانیں کہ اللہ تبارک، بس یہ سارا کچھ اللہ کا کرنا ہے، ہمیں اس کام میں لگایا. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین سے اتنا دور رکھتے ہیں، اتنا دور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں مگر دین سے بہت دور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقصد جو ہمارا ہے یہاں پہ آنے کا، ٹھیک ہے نا، دین سیکھنے کا، قرآن سیکھنے کا، اور جو یہ کورس ہم سیکھ رہے ہیں جس کا نام لینگویج آف قرآن ہے، یعنی لسان القرآن، تو اس سے ہمارا فہم آئے گا انشاءاللہ. تو قرآن پاک کو ہم سمجھ سکیں گے. قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں بلکہ اس کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کر پائیں گے انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے، آپ کا ساتھ ہوگا اور اللہ سے دعا کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو آسان فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اس کا اجر عظیم عطا کریں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی محنت کی ہے، انہی کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ درجے عطا کریں، ٹھیک ہے نا، اس کا بدلہ دیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے محنت کی ہے تو اسی محنت کی وجہ سے ہم بھی یہاں پہ کچھ کام کر پا رہے ہیں. بس اب صرف دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے اس میں کامیاب فرمائے. تو یہ کام بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس محنت کیجئے، باتیں ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم ہر دن لائیو کلاسز دے رہے ہیں، تو لائیو کلاسز میں جس کو زیادہ، یعنی کہ وہاں پہ ہم ایک دوسرے سے سنتے بھی ہیں، سناتے، جیسے کہ آپ کو کلاس میں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارا لائیو کلاس کتنا انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو یہ صحیح سسٹم لگ رہا ہے، اور لگ رہا ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں اگر کسی کے پاس اس جیسا سسٹم نہیں پہنچا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس جیسا سسٹم نہیں پہنچا کہ وہ دین کو حاصل کر پائے، کیونکہ اس وقت مشغولیت یعنی کہ بہت سارے، اب شیطان بھی کام کر رہا ہے نا، وہ کہاں چھوڑے گا. انسان کو اتنا مشغول کر کے رکھا ہے دنیا نے، تو انسان کو دین کے بارے میں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب آج کے دور میں اگر ایسا سسٹم کسی کو نہ ملے وہ بد نصیب ہے. جس کو ملے، جس کو پتا چلے اس بارے میں، پھر بھی وہ ایسوسیٹ نہ ہو جائے، وہ مہا بد نصیب ہے. بد نصیب میں کہہ رہا ہوں، بد نصیب. اور جو آئے پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے، پھر ٹھیک ہے نا، آ کے پھر ایسوسیٹ ہو جائے، پھر یہاں سے اپنے آپ کو اچیور نہ بنا پائے، یعنی کہ اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، اس کو قرآن کا فہم نہیں آیا، تو وہ اس کے بد نصیبی کی کوئی لیول نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس راستے کو آسان کرے، ٹھیک ہے نا. تو باقی اس کو خود بھی سنیں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں. تو کوشش کیجئے ان کو اس سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی، کیونکہ بہت زیادہ، کیونکہ اس کے بعد جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے وہ ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا. اور قرآن پاک کو حفظ ہم نے وعدہ کیا ہے آپ لوگوں سے. قرآن پاک کو حفظ ہم کریں گے کس طرح؟ قرآن پاک کا حفظ ہم ود میننگ ود گرامر انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ود میننگ، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی کوشش میں لگے. بس میری طرف سے اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں. تب تک خوش رہے، سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.